السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ کیا حال چال ہے میری ساری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان نیکیوں کو قبول بھی کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ان کو قیامت کے لیے محفوظ رکھے، دنیا میں بھی ان کی خیر ہم کو عطا کرے اور آخرت میں ہمارا اجر بھی محفوظ رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر دینے پر قادر ہے۔ کہ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی حسنہ عطا فرمائے، آمین۔ اچھا میری پیاری بہنوں، رمضان کی آمد ہے، خوشیاں اور دل کی بہار اور نیکیوں کی بہار، اور یعنی ایک خوشی سی اندر پیدا ہو جاتی ہے جب رمضان کا مہینہ آنے لگتا ہے، اور اس کی تیاری جو ہے وہ ہم بہت پہلے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہی ہوں کہ آپ سوچیں کہ جب رمضان کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی کس چیز کا نام لیا جاتا ہے؟ کیا کام شروع کرنے لگ جاتے ہیں؟ دورے قرآن ہونے لگا ہے، دورے قرآن ہونے لگا ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ رمضان اور قرآن یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کتنا پکا ان کا ساتھ ہے؟ ہاں جی، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا اور پھر قیامت تک کے لیے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس میں قرآن کی تلاوت، قرآن کی غور و فکر اور اس کی ترجمہ، تفسیر، یعنی ہر چیز قرآن سے جڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کو اپنے عمل سے جوڑنا، اس کی ہدایات پر عمل کرنا، ہر چیز جا کے کنیکٹ قرآن سے ہوتی ہے۔ کیونکہ باقی مہینوں میں ہم قرآن کے اوپر اتنا زور نہیں دے رہے ہوتے، نہ قرآن کے اوپر اس طرح تدبر کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں ٹائم مل رہا ہوتا ہے، اور ہماری مصروفیات جو ہے ہمیں مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم قرآن کو سائیڈ پہ لگائی جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کہتے ہیں دوپہر کو پڑھ لوں گی، دوپہر کو کہتے ہیں عصر کے بعد پڑھ لوں گی، عصر کے بعد کہتے ہیں رات کو آرام سے ہی پڑھوں گی، اور رات کو آ جاتی ہے نیند، اور اگر کوئی ادھر ادھر بلائے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرفیکٹ انوائرمنٹ دے دیتے ہیں جس کے بیچ میں لوگ بھی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی مصروفیات بھی آپ کو چھوڑ دیتی ہیں، آپ بالکل ریلیکس ہو کے اس چیز پر فوکس کر سکتے ہیں جس مقصد کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ فرما برداری اس میننگ میں نہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ فرما برداری اس طریقے سے کہ آپ کے دنیا کے کام بھی آپ کے لیے عبادت بن جائیں، آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں دنیا کے کام بھی جو کرتی ہوں نا وہ بھی میری عبادت شمار ہو رہی ہے۔ اگر میں کوئی جاب کر رہی ہوں اور رزق حلال کما رہی ہوں تو وہ میری عبادت ہے، کہ جو میرے بچے کھاتے ہیں میں ان کے منہ میں نوالا ڈالتی ہوں، یا میں اپنے ہسبینڈ کی مدد کرتی ہوں تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر میں برتن دھو رہی ہوں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر میں افطاری بنا رہی ہوں تو وہ بھی عبادت ہے، سحری بھی عبادت ہے۔ تو ایک دم جو ہے نا جاگ آ جاتی ہے انسان کو، انسان سوتے میں سے جیسے اٹھ جاتا ہے نا، تو یہ مہینہ ہمیں سوتے میں سے جگا دیتا ہے، اور ہم ہوش کر کے اور اپنی نیکیوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم قرآن کے ذریعے سے اپنی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا قرآن سے، قرآن سنتے سنتے ہمیں سمجھ آتا ہے ہاں یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو کھانا ہم بناتے ہیں اتنی چڑ چڑ کے اور اتنا غصہ کر کر کے، وہ تو جنت میں پہنچانے والا کام ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نے بہت اس کا درجہ رکھا، تو میں خوشی سے کیوں نہ کروں، کیونکہ وہ تو مجھے مزدوری ملے گی اس کے اوپر۔ ابھی کچھ دن ہوئے کسی اور دو عورتوں کی میں دیکھ رہی تھی، وہ ان کی آپس کی بحث، اور ایک عورت کہہ رہی تھی کہ گھر میں یہ جو روٹی پکاتے ہیں ہم اور کپڑے دھوتے ہیں اس کا ہمیں مزدوری ملنی چاہیے، اس کا ہمیں معاوضہ ملنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ باہر سے کسی عورت کو بلاتے ہیں اور اس سے مزدوری کرواتے ہیں تو پھر تو وہ کتنے پیسے لے، اور میں یہاں پر بیٹھی ہوں اور میں یہ سارے کام کر رہی ہوں تو دوسری عورت نے پتہ ہے کتنی پیاری بات کہی،
اس نے کہا میں تو اپنے اس کام کو پیسوں کے ساتھ تولوں گی ہی نہیں، یہ تو پیسوں سے ادا نہیں ہو سکتا، یہ تو اتنی پیاری ذمہ داری ہے کہ میں نے خود اپنی مرضی سے لی ہے، اور میں تو خوشی سے اور محبت سے کرتی ہوں، اور محبت کا کوئی مول تو نہیں ہوتا، میرا ہسبینڈ کما کے گھر لا رہا ہے تو وہی بہت بڑی بات ہے، میں اس سے یہ مطالبے کرنے لگ جاؤں۔ یہ مطالبے گوروں کے مطالبے ہیں جن کے اور بھی حقوق پورے نہیں ہو رہے کیونکہ ان کا دین پرفیکٹ نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس دین نہیں ہے تو وہ پھر دنیا پہ فوکس کرتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو نوٹوں میں تولتے ہیں کہ نوٹ کے ساتھ تول کے ہم کو یہ بتائیے کہ ہماری مزدوری جو آپ نے نینی کو کسی کو دینی ہے وہ مجھے دیں۔ اور ایک اور طریقہ کیا ہے کہ الحمدللہ ہمارا گھر بہت اچھا چل رہا ہے اور میں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھے کرنی ہے، یہ تو انمول سی چیز ہے، اس کا اجر تو کوئی انسان اور کوئی روپیہ پیسہ تو دے ہی نہیں سکتا، اس کا اجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ اور الحمدللہ میرا ہسبینڈ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اب وہ کہیں میں نے ساری زندگی کیوں کمانا ہے؟ تو یہ جو ٹسل دی ہے نا، یہ مغربی ٹسل ہے، یہ ان کی تو ہو سکتی ہے، ہماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کھانا پکانا عبادت ہے، برتن دھونے عبادت ہے، بچوں کی تربیت کرنا ایک عبادت ہے، اور جب ہم اچھی تربیت کرتے ہیں تو ہمارے لیے، ہم مر بھی جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور ہم نے اس سب چیز کا اجر جو ہے آگے جا کے لینا ہے۔ جب ہم اپنے اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے، اس میں مدد کرتا ہے ہماری کہ وہ سچویشن اور گھر وہ بڑے اچھے طریقے سے پلتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم کہاں سے سیکھیں؟ یہ چیزیں ہم کہاں سے سیکھیں؟ یہ سکون کی چیز، یہ سکون کی بات ہم کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور دورے قرآن میں قرآن کے ساتھ احادیث بھی آتی ہیں تو ہمیں ایک دم ہوش آ جاتا ہے کہ یا اللہ آپ نے تو ہماری زندگی کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے، بڑا ریوارڈنگ بنایا ہوا ہے، بڑی کنٹینٹمنٹ ملتی ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد کنٹینٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ریوارڈ ہے ایک صورت کا، خوشی اور اطمینان۔ اور وہ ان لوگوں جن کے لوگوں کے پاس نہیں ہے، ہم ان کی بے اطمینانی اپنے اندر شفٹ کرتے ہیں اور اپنا قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن جس دن ہم نے پڑھ لیا تو ہمارے اندر سکون آ جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو آیت آئی نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم پتہ ہے ہدایت کو کیسے لیتے ہیں؟ ایک لفظ جو ہمیں سکون نہیں دیتا کیونکہ ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ ہدایت کا مطلب عربی میں ہے راستہ دکھانا، چلانا اور منزل تک پہنچانا۔ یہ قرآن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ راستہ دکھاتا بھی ہے، پھر مدد بھی کرتا ہے چلانے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، اور پھر منزل تک یعنی جنت تک پہنچا کے چھوڑے گا اگر اس کو پکڑ کے رکھا تو۔ اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے قرآن جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول دینے والی ہے۔ حق اور باطل کا فرق تو آج ہم بالکل سمجھ ہی نہیں رہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا کہ کفار کی مثال ایسی ہے کہ ان کو کوئی چرواہا جیسے آواز دیتا ہے ریوڑ کو تو ریوڑ چل پڑتا ہے ایک اس کی آواز کے اوپر ہی، اور اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ریوڑ کو کہاں لے کر جا رہا ہے، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، مارنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، یا کھانا کھلانے کے لیے جا رہا ہے، بس اس کی آواز کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کے ساتھ رہیں گے نا، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو آپ یقین کریں کہ دل کے اندر ایک نا فرقان سا پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی غلط راہ پر ہم کو لگانے کی کوشش کرتا ہے نا تو ایک دم ہمارے اندر کوئی بتی سی جل جاتی ہے لال کہ یہ کوئی غلط کام ہے۔ تو یہ جو آج کل جیسے یہ عورت مارچ ہوتی ہے نا،
تو اس کے اوپر میں غور کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عورتوں کو ہدایت دے کہ وہ دیکھیں تو صحیح کہ قرآن ان کو کتنے حقوق دے رہا ہے، وہ راستے تو سوچیں کہ کس راستے پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ناکام لوگوں کے سلوگنز لے کے ناکامی کے گڑھے میں گرنا چاہتی ہیں، یعنی یہ لوگ ناکام ہیں اور ان کی ٹسل مرد اور عورت کے درمیان میں یہ ہے کہ برابری دو، برابری دو، برابری دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں برابر نہیں بنایا، ہمیں بہتر بنایا، ہماری شان اونچی کی ہے، ماں کی شان 3 درجے گنا زیادہ ہے۔ ہاں، یہ جو عورتوں کی مصیبتیں نا کہ اس کا ہسبینڈ مارتا ہے، کوئی برے کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی گھر میں زیادہ نہیں رہتا اور بچوں کو دھیان نہیں دیتا، یہ واقعی ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ یہ معصوم عورتیں ہیں جن کے مطالبے ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ان کو غلط راستے پر لوگ ایک سلوگن دے کے کہ عورت کے حقوق چاہیے، وہ غلط راستے پر ڈال رہے ہیں، اور وہ ناکام لوگوں کے سلوگنز لے کر تو سڑکوں پہ آ گئی اور ناکام لوگوں کے طریقوں پہ چلنا شروع ہو گئی، ناچنا، گانا اور غلط طریقے کی باتیں جو ان کو دین اور ایمان سے بھی وہ جائیں، ان جگہوں پہ لگا دیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، ڈونٹ فالو می، آئی ایم لاسٹ ٹو۔ تو ہم نے اس گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو خود بھٹکے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کو فالو نہ کرو، میں تو خود گم ہوا ہوں۔ تو اتنی عقل اور یہ فرقان کہاں سے آتا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ غلط راستہ ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ سیدھے راستے پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، اسپیشلی ماں سے، تو آپ وہ ماں نہ بنیں جس سے غلطی ہوئی ہے۔ Instead of shouting and screaming, think about the solution to the problem, and that is you raise those men who are going to be better than your husband. صحیح بات ہے نا؟ ہم نے حل ہی سوچنا ہے نا، چیخنے چلانے سے، اپنے دوپٹے اٹھا کے پھینکنے سے اور گندی اور فحش قسم کی باتیں کرنے سے تو حقوق نہیں حاصل ہوتے۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں یہ استقبال رمضان میں کہ یہ پتہ چل جائے کہ قرآن میں ساری چیزوں کے حل موجود ہیں، لیکن ہم نے حل کو چھوڑ کر ہم نے پرابلم کے اوپر پرابلم کے بیچ میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ انہی چیزوں کو تو ہم قرآن کے بیچ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ جب ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے، اگر عورت کو حکمت پتہ ہو، قرآن پتہ ہو تو وہ سیدھے راستے پر ڈال سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کو اللہ کی مدد کے ساتھ۔ لیکن قرآن کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ جو کام کر رہی ہے اس کے اوپر اس کو اطمینان اور اس کو سکون ہو۔ وہ سکون جو ہوتا ہے نا وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی لگتا ہے۔ جب وہ خود بے چین ہوتی ہے تو اپنی بے چینی اپنے بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر کر دیتی ہے، اور وہ بے چینی پھر وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور وہ کرتے کرتے دین ایمان سے بھی جاتے ہیں، خدا نخواستہ۔ تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن پڑھیں، فوکس کریں اس کے اوپر، دیکھیں کیا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ حق اور باطل کا فرق کھول دینے والی ہدایات اس پر مشتمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اور یہ بھی کتنی مزے کی بات ہے کہ جب دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے گا تو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روز رمضان کے دوران ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے میری پیاری بہنوں، یہ بھی تو سمجھنے کی بات۔ دیکھیں قرآن کی آیتیں کچھ پڑھی ہیں بیچ میں سے نکال کے، اور کتنی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ عورتوں کو بڑا ہوتا ہے نا، ہائی ہمارے دن وہ آ گئے ہیں، بڑی بے چینی ہوتی ہے، روزہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، ساروں لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ہمیں یہ مصیبت پڑ گئی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے جب شروع ہو جاتے ہیں وہ دن تو۔ لیکن کتنے سکون مل جائے اگر قرآن بندہ پڑھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے، تو جب ہم رمضان کے بعد وہ روزے رکھیں گے تو ہمیں ویسا ہی اجر ملے گا جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا اجر ملنا تھا۔ اب مریض اپنی طرف سے تو بیمار نہیں ہوا نا، اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو جب وہ روزے چھوڑے گا تو اس کے دل میں یہ اطمینان ہوگا، اگر اس نے قرآن پڑھا ہوگا تو اس کے دل میں اطمینان ہوگا کہ میں چھوڑ تو رہا ہوں، دکھ بھی مجھے بہت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے،
جیسے ہی میں ٹھیک ہوں گا میں روزے شروع کر دوں گا. رمضان کے بعد جب رکھوں گا تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اتنا ہی اجر دے گا جتنا رمضان کے دوران روزہ رکھنے کا تھا. صحیح ہے نا؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. یہ بات ہمارے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانی چاہتا ہے، آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے اور ہمارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان جو ہے نا ہمیں ڈسپلن کر کے دے دیا، بس یہ مہینہ اپنے رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم سب نے رکھنا. پھر بچے بھی رکھتے ہیں، بڑے بھی رکھتے ہیں، سکون کے ساتھ سب روزے رکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے آپ نے 30 دن پورے کرنے ہیں، سال میں کہیں پر بھی رکھ دیتے، تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنی زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں نا. جب یہ ڈیسائیڈ اگر نہ ہوتا تو ہم کہتے اچھا اگلے مہینے رکھتی ہوں، اب دعوتیں ہیں، اب شادیاں ہیں، اب بچے ہو گئے ہیں، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا. ہم کرتے 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 ساری زندگی ایک سال کے روزے جو 30 تھے وہ بھی نہ پورے کر سکتے. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ڈسپلن کر کے کہہ دیتا ہے یہ کرنا ہی کرنا ہے تم نے، تو پھر ہم اس چیز کو کر دیتے ہیں. اور یہ روزے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا اجر اور ثواب کتنا زیادہ ہے، کیونکہ ایک روزہ رکھنے کا اجر یہ ہے کہ 70 سال کی مسافت سے جہنم سے بندہ دور ہوتا ہے. تو جو ہم نے اپنے لیے خود آگے بڑھائی ہوتی ہے نا، جھوٹ اور غیبت اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا اکٹھا کیا ہوتا ہے ہم نے، تو وہ ہمیں جہنم کے کتنے پاس، گڑھے کے پاس کھڑا کیا ہوتا ہے اس نے کہ گئے. تو یہ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو پھر ہم کتنی دور، وہ بلٹ ٹرین کی طرح وہ ہم کو لے جا کے تو وہ دور لے جاتی ہے اس سے. اور آن ٹاپ آف دیٹ کہ ہم برے انجام سے بچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انعام بھی دے گا. اور وہ سرپرائز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. میں کہتی ہوں ہم لوگوں سے، اگر لوگوں میں سے کوئی بادشاہ ہو اور وہ کہے کہ سرپرائز آپ کے لیے کوئی گفٹ ہے، تو ہم سوچیں کہ اوہ بہت ہی زبردست گفٹ ہوگا، اور واقعی وہ بادشاہ مہنگا گفٹ دے گا کیونکہ بادشاہ ہے. یہاں پر بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ملک الملیک کی بات ہو رہی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. وہ آپ کو وہ اجر اور ثواب دے گا. ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل آنکھوں کی کیا ٹھنڈک رکھی ہے آگے، صرف اس ایک مہینے میں ثابت قدم رہنے سے کی وجہ سے. اس روزے کا درجہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا سرپرائز ہوگا کہ ہمارے دل خوش ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانیاں ہیں. ہم نے لیکن اپنے بچوں کو، ہم اپنے ماں باپ کے لیے بارے میں تو یہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جو یہ جنریشن جو ہماری ہے نا، ہمارے سے پچھلی جنریشن، وہ تو ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ہم کو یہ سارا کچھ بتا گیا. لیکن اب کے ماں باپ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ نماز کو اور رمضان کو، روزوں کو ایسا بتاتے ہیں جیسے یہ بہت بڑی مشکل ہمارے سر پہ منڈ دی گئی ہے. حالانکہ دیر آر سو مینی ایسپیکٹس جو دنیاوی طور پہ اور آخرت کے طور پر بہت بڑا انعام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی آسانی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ موقع دیے ہیں. پرفیکٹ سچویشن، پرفیکٹ ٹائمنگ، ہر چیز پرفیکٹ کر دی اس مہینے میں، جس میں ہم کو انعام بھی ماشاءاللہ انعام بھی پرفیکٹ ملے گا. وہ جو سرپرائز اللہ تعالیٰ کا ہوگا وہ تو پرفیکٹ ہی ہوگا نا. اللہ کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے. اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں. اتنے بڑے بچے اور عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جی وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اسکول ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. واٹ؟ یہ آپ کے بچے کی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ تو ایسا پیکج ہے، ایک ہوتا ہے نا کبھی آپ کو ایک تحفہ کسی نے دیا ہو. رمضان تو تحفوں کی بھرمار ہے. یعنی ایک رمضان کے اندر ہی انبار تحفے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری دنیا سے کاٹ کے قرآن سے جوڑ دیتا ہے. اور ہم کو ہمارے قرآن نور ہے نا، جیسے ہی ہمارے دل کے اندر آتا ہے نا تو بتی جل جاتی ہے. اب جب بتی جلتی ہے تو سارا گند بلا نظر آنے لگ جاتا ہے.
کبھی ہو نا اندھیرا تو کمرے میں آپ آئیں تو آپ کہیں بڑا صاف لگ رہا ہے کمرہ، اور جیسے ہی بتی جلائیں تو آپ کہیں ہو اتنا گندا، ٹیبل بھی اتنا گندا ہے اور زمین بھی اتنی گندی ہے اور کارپٹ کے اوپر یہ بھی پڑا ہے. تو روشنی سے کیا ہوتا ہے کہ گند بلا بھی نظر آ جاتا ہے. تو جیسے ہی قرآن کی روشنی ہمارے دل میں آ جاتی ہے نا تو ہمیں اپنی ساری برائیاں، ساری خرابیاں، سب چیزیں ابل کے سامنے آنے لگ جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ میں ہوں، میں جھوٹ، استغفر اللہ میں کبھی بھی نہیں بولوں گی. مجھے اب یعنی اگر انسان رمضان میں روزے رکھ کے اور روزہ رکھ کے جھوٹ نہ چھوڑے تو پھر بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو وہ جب جھوٹ بول رہا تھا تو کہا استغفر اللہ روزہ ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں، استغفر اللہ یہ نہیں میں کر سکتی. انسان کو پھر پتہ چلتا ہے ہاں میں تو بچوں سے بھی جھوٹ بولتی ہوں، میں تو ہسبینڈ سے بھی جھوٹ بولتی ہوں، میں تو لوگوں سے بھی جھوٹ بولتی ہوں، میں تو ہنسی مذاق میں ایگزیجریشن کر کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتی ہوں، یعنی اپنے آپ کو گڑے میں گراتی ہوں تاکہ لوگ ہنس لیں. یعنی یہ سب جھوٹ لکھے جاتے ہیں. بچے کو جھوٹ کے ساتھ بلانا، اس کو جھوٹ کے ساتھ ڈرانا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جھوٹ بول کے کوئی نیکی کرنے کی کوشش کرنا، یا سہیلیوں کے پاس جانا، یا کچھ بھی جھوٹ ہے، اور وہ مشکل لے کر آتا ہے. اور شیطان یہ بتاتا ہے کہ بھئی جھوٹ بولو گی تو مشکل میں سے نکل جاؤ گی، اور وہ اتنی بڑا ہم کو بیوقوف بناتا ہے کیونکہ اس سے بڑی مشکل میں ہم پڑ جاتے ہیں خدا نخواستہ. تو انسان کو رمضان کے بیچ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ تو جھوٹ ہے، اوہ میں یہ تو ساری زندگی بولتی رہی ہوں، میں نے پچھلے سال کتنے بولے. پھر غیبت کرنے لگتا ہے تو استغفر اللہ میں کیوں اپنا ساری کی ساری نیکیاں اٹھا کے اس بندے کی جھولی میں ڈالوں جو مجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا، جس کا عمل مجھے برا لگا ہے. تو میں بجائے اس کے کہ میں اپنی نیکیوں کو سنبھالوں، میں اپنی نیکیاں بھی اٹھا کے اسی کی گود میں ڈال رہی ہوں. یعنی میں تو اس کے ساتھ کو بہت ہی بڑا بھلا کر رہی ہوں، دنیاوی طور پہ اس کے ساتھ بھلا کریں کہ اس کو برائی سے روکیں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں اپنے پاس. لیکن غیبت کر کے انسان اپنی ساری نیکیاں اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے. تو اور کسی کا دل بندہ نہیں دکھا سکتا رمضان کے بیچ میں کہ نہیں یہ نہیں میں کر سکتی. یعنی بہت ساری چیزوں پہ نا کنٹرول ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. یہ نہیں آپ کو بہت سارا کانشیس ایفرٹ بھی نہیں کرنا پڑتا، لیکن آپ کو ریئلائزیشن ہونی لگ جاتی ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پہ تدبر کرنے کی وجہ سے، قرآن سننے کی وجہ سے. تو چونکہ آپ کچن کے کاموں سے فارغ ہوتی ہیں نا، کوئی فکر نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ شام کے وقت ہی کھانا بنانا ہے، تو وہ جو دن کا ٹائم ہوتا ہے نا جس میں کچن بند ہوتا ہے، تو اس وقت میں کافی ساری برکت ہو جاتی ہے اور آپ قرآن سن بھی لیتے ہیں، بہت ساری نقطے آپ کو سمجھ بھی آ جاتے ہیں، دل کے بڑے سارے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور آپ وعدے بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا اور یہ والا کام میں نے کرنا ہے. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر و بیشتر دورے قرآن کے بعد بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کا وہ مزہ لیا ہی نہیں ہوتا جو سکون اور جو اطمینان انسان کو ملتا ہے نا قرآن پڑھنے سے. وہ آپ کی ساری نیکیاں آپ کو دکھا دیتا ہے اور آپ کے دل میں ایک ٹھنڈک کی فیلنگ ڈال دیتا ہے کہ یو نو یو آر گڈ، آپ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ کام سیف رکھو، ان کو ضائع نہ کرو. یعنی کھانا پکا کر اور چڑچڑے ہو کر اور لوگوں کے اوپر احسان جتا کے اپنے عمل کو ضائع نہ کرو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے چاہو. اچھا جب آپ خوشی خوشی سے کھانا پکاتے ہیں نا اور لوگوں کے آگے رکھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی بری بات کہہ دیتا ہے اور آپ چپ کر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کچھ کہنا، میں نے تو اللہ کی خاطر ان کے لیے کھانا بنایا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک سکون سا آ جاتا ہے، اور لوگ اس سکون کو دیکھ کر وہ بھی آپ سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بھی آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ آزما کے دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ کتنا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے سے. تو سب سے پہلے قرآن یہ اس مہینے کو سٹارٹ کرنے کی چیز کیا ہے، سب نے نا اپنے یہ رمضان کے چاند دیکھنے کی دعا نہ ضرور پڑھنی ہے. آپ کو نا عادت ہو جائے گی، ہر مہینے جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ چاند کے ساتھ ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو پھر آپ جو نا چاند کی دعا یاد کر لیتی ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ.
اور اس مہینے کے ساتھ ہی آپ کی خیر و برکت کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. اور اس میں نا ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ماہ رمضان پایا بس وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی تو وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، سو اللہ اس سے دور کرے، رحمت سے دور کرے. آپ کہیے آمین. بس میں نے کہا آمین. اب آپ سوچیں کہ یہ کیوں ہوا کہ جو رمضان کا مہینہ جس کو ملا اتنا ایزی ٹائم تھا کہ وہ اپنے آپ کو بخشوا لیتا، اور پھر بھی اس نے وہ کام نہیں کیے، روزہ نہیں رکھا یا استغفار نہیں کی اور اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا اتنے آسان موقع کے بعد بھی. تو وہ تو بڑا ہی بد نصیب تھا، یا بہت ہی کوئی اس نے سمجھ سے کام نہیں لیا. یہ اتنا آسان وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو بخشوانے کا. اور دوسرا یہ کہ میری پیاری بہنوں، پریکٹیکل سوچیں کہ میں کیا اس مہینے میں کروں جس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے، میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے، میری زندگی آسان ہو جائے، میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں. کیا میں کروں؟ اس میں صبر سیکھنا ہوتا ہے. رمضان کی جو کچھ خاص چیزیں ہیں نا، کہ اس میں کم از کم اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں. چلیں یہ اس رمضان میں دیکھیں کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں. کم باتیں کریں. ٹیلی فون کو، واٹس ایپ کو خیر بات کہیں. قرآن کی جو دورہ قرآن ہے اس کو غور سے سنیں. ایک دورہ قرآن کو ڈیسائیڈ کریں. 2 جگہ پہ ہاتھ نہ ڈالیں کہ میں یہ بھی سنوں گی اور وہ بھی سنوں گی، تو انسان کہیں کا نہیں رہتا. ایک دورہ قرآن کو چوز کر کے اس کے ساتھ جڑ جائیں، ثابت قدم رہیں، اس کو سنیں، اس پر غور کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تراویحاں پڑھیں، نوافل پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، تسبیحات باندھ لیں اپنی ہر نماز کے ساتھ. اس نماز کے ساتھ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کروں گی. دوسری نماز کے ساتھ میں درود شریف کی تسبیح کروں گی. تیسری نماز کے ساتھ میں کچھ اور پڑھوں گی. یعنی دیر آر سو مینی تھنگس. وہ انشاءاللہ وہ آپ کو آئیڈیاز بھی بیچ بیچ میں ہم دورہ قرآن کے دیتے رہیں گے. لیکن آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے ایکسٹرا عبادت کرنی ہے اور میں نے اپنی زبان کو روکنا ہے باقی باتوں سے. جب آپ باقی باتوں سے بہت زیادہ، جیسے فیس بک پہ جانا، واٹس ایپ پہ جانا، بہت زیادہ گفتگو کرنا، لوگوں کی بحث مباحثے میں چھلانگ لگا دینا، اور اس طرح کے فضول جو ایکسٹرا کام ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں ہمارے دماغ کو پراگندہ کر دیتے ہیں، اسکیٹرڈ یعنی بکھرا ہوا دماغ کر دیتے ہیں. تو آپ نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ اس رمضان میں نے اپنے دماغ کو بکھرنے نہیں دینا. نہ میں نے زیادہ باتیں کرنی ہیں، نہ میں نے زیادہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پر جا کر میرا ٹائم ویسٹ ہو اور میری مزدوری کا ٹائم نکل جائے. یعنی وہ جو میں نے کمائی کرنی ہے آخرت کے لیے اور جو دعائیں میں نے مانگنی ہیں وہ نکل جائے. تو میں یہ کام نہیں کروں گی. میں زیادہ سے زیادہ وہی کام کروں گی جو بینیفیشل ہوں گے. اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ پوچھتے گئے کہ کس طریقے سے بندہ نیکی کر سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفرنٹ طریقے بتائے. صدقہ خیرات کرو، دوسرے کی مدد کرو، دوسرے کو کرتے کرتے اگر یہ بھی نہ ہو تو چلو کسی کو اچھی بات بتا دو، وہ بھی نہ کر سکے کہ بری بات سے روکو، وہ بھی نہ کر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو اپنے بھائی میں کوئی خیر چھوڑی نہیں. تو پھر آخری بات یہ ہے کہ اپنی شر سے دوسرے کو محفوظ رکھے. لاسٹ چیز، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں نیکی کر سکتا، نہ پیسہ ہے نہ صلاحیت ہے، کچھ نہیں یوز کرا، تو چلو کم از کم یہ تو کر لے کہ دوسرے کو اپنی شر سے محفوظ رکھے. جب ہماری زبانیں چل رہی ہوتی ہیں نا میری پیاری بہنوں، تو ہم دوسروں کے لیے شر کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. ہماری شر دوسروں کو کاٹ رہی ہوتی ہے. ہمارے تانے تشنے، ہماری غیبتیں، ہمارے دوسرے کو ڈیفیم کرنے کی عادت جو ہوتی ہے. تو اپنی زبان کو روکنا ہے بڑا مشکل. جب ہماری زبانیں چلتی ہیں نا، جن لوگوں کی بہت زیادہ چلتی ہیں، ان کے لیے روکنا بڑا مشکل ہے. تو پھر ہمارا یہ ہمارے لیے ٹاسک ہے کہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. اپنے نفس کو موقع تو دیں کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے. غصہ، تانا، لڑائی، گندی گفتگو، گندے پروگرام دیکھنا، بحث مباحثے کی بہت زیادہ خبریں دیکھنا،
خبر ایک دفعہ آتی ہے نا، اس کو 10 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، پھر 40 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، ایک ہی خبر چل رہی ہوتی ہے، اور گھر میں ہمارے ٹی وی 24 گھنٹے چلتا ہے، اس کے پیچھے میوزک چل رہا ہے، اور خبریں اور خبریں اور خبریں، اور پھر ایڈز چل رہے ہیں، اور وہ کہیں سکون ہی نہیں لینے دیتا، یعنی دماغ بھی سکون میں نہیں آتا، اور کان بھی سکون میں نہیں آتے، اور پھر دل بھی سکون میں نہیں آتا۔ تو اس کا منہ تو بند کریں نا، چلیں تھوڑا کر دیں۔ اگر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم خبروں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اللہ بہتر جانے کہ کیسے یہ ہوا کہ خبروں، ٹھیک ہے مطلع رہنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن ایک ہی خبر کو کروڑ دفعہ سننے کو تو نہیں کہا گیا، یعنی اس سے کیا سکون ملے گا؟ تو اس کا منہ بند کر کے اور قرآن کو کھول لیں۔ اب یقین کریں کہ یہ جو بے چینی ہے نا ہمارے دلوں کے اندر، اور یہ ہماری زندگیوں کے اندر بے چینی ہے، ان کو ایک دم قرار آ جائے گا اور سکون مل جائے گا۔ تو زبان کو روکنا اور یہ سمجھنا کہ میرا رمضان کا اجر اور ثواب محفوظ کیسے ہوگا، جب میں برائیوں سے بچوں گی، اور قرآن کا مزہ اور قرآن کی مٹھاس کو چکھیں۔ اور وہ ہے نا ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگ چنے ہوئے ہیں اور اللہ والے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ اللہ والے کون ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل القرآن وہ اللہ والے ہیں اور وہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو چلیں ایک مہینے کے لیے بن کے تو دیکھیں۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ ایک دفعہ قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو توفیق مل جاتی ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں نا، اور آپ جس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن قرآن ان سارے معاملات کو حکمت کے ساتھ سلجھانے کی ہم کو ترکیب بتا دیتا ہے۔ دعائیں اچھے سے مانگیں، ایسا کریں اپنی دعاؤں کی کتاب جو ہے نا، اس میں سے اپنی پسندیدہ دعاؤں کو مارک بھی کر لیں کہ یہ دعا میری زندگی کے ساتھ فٹ بیٹھتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی نا اب الگ الگ قسم کی ٹیسٹ ہوتی ہیں نا، الگ الگ قسم کے، ہر ایک کے پاس امتحان ہے میری پیاری بہنوں، ہر ایک اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیے کہ صرف آپ ہی کے پاس امتحان ہے اور باقی سب خوش ہیں، نہیں، سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہے، ہر ایک کا فرق ہے۔ تو آپ اپنی دعاؤں کو چوز کر لیں کہ کون کون سی دعائیں جو ہے نا وہ میری مین دعائیں ہیں، جو میں نے سحری کے وقت اور میں نے افطار کے وقت مانگنی ہیں، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی سحری کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیج رہا ہوتا ہے اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایسی دعائیں مانگنا شروع کر دیں جو آپ کے دل کی دعائیں ہیں۔ اور ایک آپ کو سیکرٹ بتاؤں، آخرت کی دعا بڑی ہوتی ہے، وہ مانگ لیں تو دنیا کی دعائیں بھی ملتی رہتی ہیں۔ دنیا کی دعا کو بھی اہمیت دیں، یہ نہیں میں کہتی کہ نہ مانگیں، مانگیں، آپ کے اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، ملک الملیک ہیں، بادشاہ ہیں، دنیا بھی مانگیں آخرت بھی مانگیں، لیکن فوکس آخرت کو کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حسن خاتمہ عطا فرمانا، اللہ تعالیٰ مجھے لا الہ الا اللہ کی توفیق دینا، اللہ تعالیٰ میری قبر کی مشکلیں آسان کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں کامیاب انسانوں میں سے کرنا، جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلانا، اور اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ یہ دعا تو آپ یاد کر ہی لینا، اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے ملنے کا بھی بہت شوق ہے اور مجھے آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کا بھی بہت شوق ہے، مجھے وہ توفیق دیجیے گا۔ تو یہ بڑی بڑی دعائیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ باقی اپنی دعائیں بھی مانگیں۔ وہ کتابیں جو ہوتی ہیں نا قرآنی اور مسنون دعاؤں میں، وہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا مطلب پڑھ کے، تو پھر آپ کی ساری دعاؤں کا وہ احاطہ کر لیتی ہیں، ان کے بیچ میں ساری طرح کی خیر ہوتی ہے۔ پھر اپنی زبان میں بھی دعا مانگیں، رو رو کے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں، کیونکہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ میں بہت قریب ہوں۔ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے جو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نہیں سنی، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، غیرت بھی آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کیوں بندہ کرے کہ اس کی اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی فضل ہوں، اور پھر اس سے شکوہ کیا جائے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے آپ کو پیدا کیا؟ وہ جو آپ کا ایک آنسو گرتا نا، اس کو بھی اس نے جان لیا، دیکھ لیا، آپ کی دل کی تمنائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بن کہے ہی سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔
تو اللہ تعالیٰ سے ایسا گمان بندہ کیوں کرے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی؟ یہ بالکل شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ کی ماں جو ہوتی ہے، انسان کی ماں، جب بچے دکھی ہوتے ہیں تو ماں کیا کہتی ہے؟ مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے، مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے۔ بچہ کہتا ہے ماما کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہتی ہو نہیں کچھ ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کیسے پتہ چلا کہ وہ آپ نے صرف اس کو اس دنیا میں آپ نے پیدا تو نہیں نہ کیا، پیدا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے نا، آپ اس کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنی ہے، لیکن آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس کی مشکل اور پریشانی کو دیکھ لیتی ہیں اور آپ سمجھ جاتی ہیں۔ اللہ یعلم من خلق، تو کیا وہی نہیں آپ کو جانے گا؟ وہی نہیں آپ کی مصیبت سمجھے گا جس نے آپ کو پیدا کیا؟ وہ تو بہت باریک بین ہے، اس کو تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ کہا بھی نہیں اور آپ کے دل میں کوئی بات ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ تو آپ کے سینوں کے بھید جانتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ جانے کہ آپ کو کیا دکھ اور تکلیف اور پریشانی ہے؟ اکثر و بیشتر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں جو مشکلیں اور پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی اپنے فضل سے ان کو سولو کر دیتا ہے، اپنے رحم سے ان کو ہٹا دیتا ہے ہماری زندگی میں سے۔ حالانکہ چاہے تو پھر ان غلطیوں پہ سزا دے، لیکن معاف کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی غضب پہ بھاری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہ زیادہ ہے، رحمت زیادہ ہے اور غضب بہت تھوڑا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو رحم کی اللہ تعالیٰ کی وہ ہے نا صفت، وہ بہت زیادہ ہے، متسلسل کے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ذکر کی کثرت کرنی ہے۔ لیٹس سے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، دورہ قرآن بھی آپ نے سن لی ہے، آپ نے اپنی نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، اب آپ زبان کیسے رکے گی باقی باتوں سے؟ جب آپ ذکر کریں گی، آپ نے اپنے ساتھ باندھ لینا ہے۔ ایک میری ہماری فرینڈ ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کچن والے اذکار لگائے ہوئے کہ میں ادھر آؤں گی تو میں یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھوں گی، اپنی واشنگ مشین پہ جاؤں گی تو ادھر کوئی کپڑے طے کر رہی ہوں یا دھونے کے لیے ڈال رہی ہوں تو میں یہ پڑھنے لگ جاؤں گی۔ انہوں نے یعنی ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، آپ سوچ لیں، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آج پورے دن میں نے یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب میں اور کوئی کام نہیں کر رہی ہوں گی تو میں یہی پڑھتی رہوں گی، ذکر کرتے رہیں۔ اور پھر ذکر کے دوران 1 منٹ رک کے اور ایک دم دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ میری یہ دعا ہے، پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں، اور پھر ذکر شروع کر دیں۔ اور صدقہ خیرات کریں، بہت زیادہ اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ آخری 10 دنوں میں اچھے سے صدقہ خیرات کریں، لیلۃ القدر ڈھونڈنے کی کوشش کریں، سارے کاموں کو نا اس وقت نپٹا لیں۔ ابھی یہ شعبان ہے نا، شعبان میں بھی روزوں کی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے نا، تو روزے آخری عشرے سے پہلے یعنی شعبان کے آخری عشرے سے پہلے روزے رکھ لیں، جتنے روزے آپ کے پیچھے مسنگ تھے یا جو کچھ بھی۔ اور آخری یہ جو رمضان کی آخری 10 دن ہوتے ہیں نا، 10 راتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ شعبان کے بیچ میں ہی کپڑوں کی بھی تیاری کر لیں، عید کے جو بھی سوچنے کی چیزیں ہیں، جیسے عورتیں بنا کے اپنے فریزر میں چیزیں رکھ دیتی ہیں کہ ہم کو آسانی ہو جائے، وہ سب کام ابھی نپٹا لیں کہ آپ کا رمضان کا آخری عشرہ اسپیشل گزرے، اور آپ اس میں دعائیں بھی خوب کر لیں، لیلۃ القدر ڈھونڈنے کی کوشش کریں، خوب رات کی عبادت کریں، کیونکہ رمضان کی آخری عشرے کی راتیں بہت زیادہ فضیلت والی ہیں، تو ان کو ضائع نہیں کرنا، سو کے یا اور طرح کے کام کر کے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، ان کے لیے اسپیشل پلاننگ کر لیں۔ ان راتوں ان دنوں میں آخری عشرے میں صدقہ خیرات کے اسپیشل پروگرام سب اسپیشل اپنے لیے تیاری کر لیں کہ یہ چیز میں آخری عشرے کے لیے رکھوں گی۔ اور جو لوگ اب تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ یہ مصیبت جو کرونا کی ہمارے سر پہ آئی ہے یہ بھی ہٹ جائے، ہماری مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر لے۔ چلیں آخر میں ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کہ ابھی سے شعبان شروع ہونے لگا نا، شعبان کے بیچ میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے پچھلے مسنگ روزے رکھ لینے ہیں اور اپنے دماغ کو تیار کر لینا ہے، اپنے گھر والوں کو تیار کر لینا ہے، اپنی
رمضان کی کھانے اگر بنا کے فریزر میں ڈالنے ہیں، جو کچھ بھی بنانا ہے وہ بنا کے رکھ لینے ہیں، اپنی عید کی تیاری بھی ابھی کر لینی ہے، اور پھر مینٹلی، فزیکلی اور اسپرچولی تیار ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت آنے والی ہے، اور اس کو سب کو سمیٹنے کی کوشش کریں، وہ ساری رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، کس کے ذریعے سے؟ روزے کے ذریعے سے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کے ذریعے سے، نیکیوں کے کاموں میں تیز ہونے کے ذریعے سے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کے ذریعے سے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا، سننا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، اس کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب ڈھیر ساری دعائیں مانگیں اس کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگیوں کا بہترین رمضانوں میں سے یہ رمضان کرے۔ بہت ساری دعائیں ہیں ہماری ساری بہنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے حکمت اور فرقان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو فرقان نصیب کرے، اور ہم بھلے اور برے اور کھرے اور کھوٹے میں فرق کر سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہمارے دل کے دروازے کھول دے، اور قرآن ہمارے دلوں کا نور بن جائے، ہمارے دلوں کی بہار بن جائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔